انسان کے درمیان تعلق امید کا ہے۔ انسان بے انتہا مایوسیوں اور پریشانیوں سے گھبرا کر بھی حوصلہ نہیں ہارتا، کیونکہ اللہ ایک امید کی صورت میں اس کے اندر موجود ہوتا ہے۔ یہ امید اسے ٹوٹنے نہیں دیتی، بس شرط یہ ہے کہ انسان کا اپنے رب سے تعلق مضبوط اور غیر متزلزل ہو۔ ہر چیز کی وضاحتیں نہ دو اور نہ لو، اور نہ ہر چیز کو آزماؤ، اور نہ ہی ہر چیز کی بال کی کھال نکالو۔ دوسروں کی تلخی کو سنو، پھر مسکرا دو اور پھر بھول جاؤ۔ بس یہ ضروری نہیں کہ ہر چیز کو تم ضرور ہی اہمیت کی نگاہ سے دیکھو اور اسے ضروری سمجھو۔ اللہ اس پر رحم کرے جو دوسروں کی بقا، محبت و انس اور خطاؤں کو ڈھانپ لینے کی خاطر غیر ضروری باتوں کو بھول جاتا ہے۔ بس دل کا صاف ہونا کوئی برائی نہیں ہے، اور بھول جانا کوئی بیوقوفی نہیں ہے، اور نہ ہی معاف کر دینا کوئی کمزوری ہے، اور خاموشی شکست نہیں ہے۔ بس یہ تو ترتیب اور عبادت ہے۔ زخموں کی قدر کریں، کیونکہ یہ روح کو آنسوؤں سے پاک کرتے ہیں، چھلنی دل کو گداز سے بھر دیتے ہیں، اذیت کے احساس کو دو چند کر کے اس ہستی کی جانب دوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں جو اپنے قرب کا مرہم لیے تمہارا منتظر رہتا ہے، جسے تمہارے اشکوں سے پیار ہے، جو آنکھ سے گرے ہر قطرے پر پچھلی ساری باتوں اور گناہوں پر معاف کرتا جاتا ہے، جسے اپنے اور تمہارے درمیان غفلت کی کوئی رکاوٹ منظور نہیں، اس لیے وہ دنیا کے ہاتھ میں پتھر تھما کر تمہیں جگائے رکھتا ہے۔ درد بھی اس رب کا کتنا بڑا احسان ہے۔ اگر اللہ ہم پر سے اپنا ہاتھ اٹھا لے تو یقین جانیں ہم ایک منٹ بھی زندہ نہ رہ پائیں گے۔ یہ تو بس وہی محبوب رب ہی کر سکتا ہے کہ اتنے گناہوں میں لتڑے اپنے بندوں کو بھی خود سے دور نہیں کرتا۔ صبح شام کے گناہ دیکھ کر بھی وہ کبھی رزق سے محروم نہیں کرتا۔ ہماری نافرمانیاں دیکھتا ہے، روٹھتا ہے، اور پھر ہماری ایک ہی پکار پر ایسے جواب دیتا ہے کہ لگتا ہے کبھی روٹھا ہی نہیں۔ وہ تو ایسا رب ہے کہ اپنے نہ ماننے والوں کو بھی زندہ رکھے ہوئے ہے۔ اس کی محبت کا اندازہ لگانے بیٹھ جائیں تو دل پھٹ جائے گا۔ اپنے گناہوں کو دیکھیں گے پھر اس کی رحمت کو تو دل بے قرار یہی کہے گا نا کہ اللہ ہے نا، جو تھامے ہوئے ہے اور سنبھالے ہوئے ہے۔ زندگی بہت مختصر ہے۔ مجھے بہت شدت سے احساس ہوا کہ ہم کسی کے لیے اہم نہیں ہوتے، بس وقتی لگاؤ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ لگتا ہے بڑھ رہا ہے، لیکن یہ کم ہو رہا ہوتا ہے۔ کوئی بھی کسی کے لیے اتنا ضروری نہیں۔ آنکھ اوجھل پہاڑ اوجھل والی مثال آج بہت اچھے سے سمجھ آتی ہے۔ زندگی بہت عجیب ہے۔ جو لوگ چیزوں سے، لوگوں سے مرعوب ہوتے ہیں وہ سمجھ جائیں کہ یہ سب فانی ہے۔ آپ کبھی کسی کے لیے سوچتے ہیں کہ وہ دور ہو جائے گا تو آپ کی زندگی رک جائے گی، لیکن رکیں اور سوچیں، کیا واقعی ایسا ہوتا ہے؟ کتنی مثالیں نظر آئیں گی جن کے بغیر جینا کبھی محال لگتا تھا، آج ہم ان کے بغیر بہت بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ بس وقتی احساس ہوتے ہیں جن کو ہم اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں۔ رب کا احسان، جس نے بھولنے کی بیماری رکھی، بس رب کو نہ بھولیں، باقی جس نے جو کہا بھول جائیں، معاف کریں اور اپنی زندگی کو آگے کی طرف لے جائیں۔ خود کو خود کی نظر سے دیکھیں اور رب کی نظر سے جانچیں۔ جس نے اپنا بندہ کہا ہے آپ کو، رب کے ہو جائیں اور رب کو ہی نظر میں رکھیں۔
تکلیفوں سے گزرے بغیر کیسے پتہ چلے گا کہ تمہارا رب مشکل کشا ہے؟ بن مانگے ہی مل جائے تو کیسے یقین ہوگا کہ تمہارا رب دعاؤں کا بہت سننے والا ہے؟ اگر سب تمہارے ساتھ رہیں گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ کے سوا کوئی اپنا نہیں ہوتا؟ ناممکن کی طلب اگر تمہیں نہیں دی جائے گی اور تم ناممکن سمجھ کر مانگنا ہی چھوڑ دو گے تو کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ معجزے کرنے پر قادر ہے؟ سنو، تم انسان ہو، اس قابل نہیں ہو کہ اللہ کی مصلحتوں کو سمجھ سکو۔ تم ہر حال میں اس پر یقین رکھا کرو، تمہارا رب وہی ہے جس نے سمندر کے بیچ سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستہ نکالا تھا، ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے بچایا تھا، یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں محفوظ رکھا تھا۔ ہاں تو موسیٰ علیہ السلام اور یونس علیہ السلام نہیں ہوں، مگر تمہارا رب وہی ہے جو ان کا بھی رب ہے۔ رب سے مانگ کر کبھی مایوس نہ ہوا کرو۔ قرآن میں سورہ مریم کی آیت کا ترجمہ ہے، جبکہ اس نے اپنے رب سے چپکے چپکے دعا کی تھی۔ میری نظر سے یہ ترجمہ گزرا تو میں سوچ میں پڑ گئی کہ اللہ نے اپنے کلام میں ہمیں حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا میں یہ خصوصیت کیوں بتائی؟ اور پھر مجھے احساس ہوا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے چپکے سے دعا کی تھی، یہ بتایا ہے کہ وہ اپنے بندے کی خاموش اور دبی آواز میں مانگی ہوئی دعا بھی سنتا ہے۔ مگر ایک بات غور طلب ہے کہ حضرت زکریا علیہ السلام نے بھی اپنے رب سے امید نہیں توڑی تھی، کیونکہ اگلی ہی آیت میں حضرت زکریا علیہ السلام نے التجا کی ہے کہ اے میرے پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور سر بڑھاپے کی وجہ سے بھڑک اٹھا ہے، لیکن میں کبھی بھی تجھ سے دعا کر کے محروم نہیں رہا۔ ان کو یقین تھا کہ وہ رب جو کہ نواز سکتا ہے اور وہ محبت کرنے والا رب ہے، تو وہ ان کی صدا ضرور سنے گا۔ جب دنیا والوں کے مطابق ہر دروازہ بند ہو چکا تھا، تب بھی حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنے مالک پر یقین رکھا۔ تو بس آپ بھی اپنی دعائیں یقین کے ساتھ جاری رکھیں، کیونکہ آپ کا رب بھی وہی ہے جو زکریا علیہ السلام کا ہے۔ جب انسان اپنا مائنڈ سیٹ اللہ کے حکم کے مطابق سیٹ کر لیتا ہے کہ جو کچھ بھی اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اللہ کے حکم سے ہے اور ہمیشہ اللہ کا حکم ہی چلتا ہے، تو پھر اس کے دل سے غصہ اور مایوسی ختم ہو جاتے ہیں، وہ پرامن ہو جاتا ہے، یہ سوچ کر کہ وہ جہاں تک کوشش کر سکتا تھا اس نے کی، اب جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اللہ کے فیصلے سے بڑھ کر کسی کا فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ وہ ہمارا خالق ہے، اور خالق سے بڑھ کر کوئی نہیں جان سکتا کہ مخلوق کے لیے کیا ضروری اور بہتر ہے۔ شیطان ہمیں اندھیروں کی طرف کھینچنا چاہتا ہے، اس کے ہتھیار نا امیدی، مایوسی، ڈی موٹیویشن ہے، جبکہ اللہ ہمیں روشنی کی طرف بلاتا ہے، وہ ہمیں حقیقی خوشی اور اطمینان کی طرف بلاتا ہے، وہ ہمیں اپنے آپ کا بہترین ورژن بننے اور اپنی اچھی صلاحیتوں کو ظاہر کرنے کے لیے بلاتا ہے۔ اللہ ہمیں امید رکھنے اور یقین دلانے کے لیے بلاتا ہے کہ وہ ہماری دیکھ بھال کر رہا ہے اور وہ ہمیں بے بس نہیں چھوڑ سکتا۔ روشنی کے لیے جدوجہد کریں اور اندھیروں سے لڑیں، ہدایت کی طرف آئیں، یہی ہمارا حقیقی مقصد ہے۔
زندگی آپ کو بہت خوبصورت نظر آئے گی اگر آپ زندگی کو مثبت پہلوؤں سے سوچنا شروع کر دیں۔ کھوئی ہوئی چیزوں سے زیادہ پائی ہوئی نعمتوں پر شکر ادا کیجیے۔ برے رویوں کو فراموش کر کے خوشی سے سرشار لمحوں کو محسوس کرنا سیکھیے۔ پریشانیاں ہر ایک کی زندگی میں موجود ہیں، کوئی بھی پرفیکٹ زندگی نہیں گزار رہا، بس فرق وہاں آتا ہے جب انسان اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہے اور کہتا ہے میرے لیے میرا اللہ کافی ہے۔ رب العالمین کی پلاننگ تو عقل کو حیران کر دیتی ہے۔ کوئی آنسوؤں سے تر بھرے دل کے ساتھ چند الفاظ لکھتا ہے اور کسی کے چہرے پر یہ محبت بھری مسکراہٹ لے آتے ہیں۔ کسی کے لیے رب سے کی گئی باتوں کے جواب ہوتے ہیں تو کسی کے لیے آگے بڑھنے کا حوصلہ، تو کسی کے لیے غافل ہوتے ہیں ایک ریمائنڈر۔ کب کس کو کس حال میں کیا پیغام کس کے ذریعے دینا ہے یہ رب رحیم جانتا ہے۔ دعائیں محبت ہوتی ہیں، موتی ہوتی ہیں۔ آپ چاہے برے ہوں یا اچھے، مگر اپنا اخلاق ہمیشہ بہترین رکھیں کہ لوگ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اپنے فعل سے کسی کا دل مت دکھائیں کہ وہ آپ کو یاد کرے تو اس کی آنکھیں بھر آئیں، بلکہ اپنا اخلاق ایسا رکھیں کہ کوئی آپ کا ذکر کرے تو ہمیشہ آپ کو دعائیں دے۔ اللہ نے کہا ہے بے شک میں دعا قبول کرتا ہوں۔ اللہ نے ساتھ یہ نہیں کہا کہ دنیا میں ساری دعائیں قبول کروں گا، بلکہ میرے اللہ نے کہا ہے جو دعا تمہاری دنیا میں قبول نہیں کروں گا وہ آخرت میں قبول کروں گا۔ اور جب تم دیکھو گے اپنی دعا کو وہاں قبول ہوتا تو تم خواہش کرو گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول نہ ہوتی۔ تم اللہ سے دعا مانگو، مگر ساتھ یہ بھی یقین رکھو جو یہاں نہیں قبول ہوئی وہ اللہ کے پاس امانت ہو گئی ہے اور اللہ امانت دار ہے۔ کافی لوگ کہتے ہیں ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، اللہ نے یہ نہیں دیا اور اللہ نے وہ نہیں دیا۔ کچھ چیزیں قسمت کے اس حصے میں لکھی گئی ہیں جو بدل نہیں سکتی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اللہ تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا، وہ تمہیں جھولیاں بھر بھر کے دے گا۔ اللہ سے تعلق صرف دعا کی قبولیت تک نہیں رکھو، اس کے خزانے سارے تمہارے لیے ہی ہیں۔ ہماری بہتری اللہ جانتا ہے ہم سے بہتر۔ کچھ اجر ہمیں وہ دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں دینا چاہتا ہے۔ تم یہ سمجھ کے مانگنا بھی نہ چھوڑ دو۔ ایک دعا جو تم نہ چاہتے ہوئے بھی مانگ رہے ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے اللہ نے وہ دعا آخرت کے لیے سنبھال کر رکھی ہو اور اسی دعا کے ذریعے تمہیں خود سے جوڑ کر رکھا ہو۔ جو دعا تمہاری دنیا میں قبول ہونی ہے وہ ہوگی، اور اللہ سے محبت کرنے والے تو وہ ہیں جو اپنی دعا پہ مطمئن ہوں، اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوں۔ اس بات کا یقین جو دعا یہاں قبول نہیں ہوئی وہ آخرت کے لیے جمع کر لی گئی ہے۔ قرآن کہتا ہے اور اللہ سے مایوس نہ ہوا جائے، اس سے شکوہ نہ کیا جائے، بلکہ اس کا شکر ادا کیا جائے، یہی محبت ہے۔ وہ نہ یہاں تمہیں خالی ہاتھ رکھے گا اور نہ آخرت میں۔ اس لیے دعا مانگو، مگر اس کا نتیجہ اللہ پر چھوڑ دو، اور اس کا نتیجہ اپنی مرضی کا نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کا قبول کرو۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا، اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔
اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ اگر آپ کی زندگی میں سکون نہیں ہے تو آپ دوسروں کی زندگی میں سکون دینا شروع کر دیں۔ آپ جو دوسروں کو دیتے ہیں پلٹ کر وہی آپ کو ملتا ہے۔ اپنے ارد گرد لوگوں کو سکون دینا شروع کر دیں، آپ کی زندگی میں سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ یہاں ہر انسان سکون چاہتا ہے، مگر وہ یہ نہیں چاہتا اگر میرے پاس سکون نہیں ہے تو میں کسی دوسرے کو تو سکون دے سکتا ہوں۔ کسی کو مسکرا کے سکون دے سکتے ہیں تو دیں۔ دو لفظ میٹھے بول کے، لہجے، مسکراہٹیں، الفاظ مرہم کی طرح کام کرتے ہیں۔ آپ دوسروں کی زندگی میں آسانی کرنا شروع کریں، اللہ آپ کے لیے آسانیاں کرتا جائے گا۔ کسی کی زندگی میں آسانی کرنے کا مطلب یہ نہیں آپ کو اسی پل اجر مل جائے۔ اجر کی امید اللہ سے رکھنا، سکون دو گے تو سکون ملے گا۔ اللہ کتنا پیار کرتا ہے نا ہم سے، ہماری خواہشیں پوری کرتا ہے۔ جو ہمارے لیے بہتر نہ ہو وہاں پر وہ بہتر عطا کرتا ہے۔ میں اللہ سے کہتی ہوں مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرے، بہت بری چیز ہوتی ہے محتاجی۔ اللہ سے دعا کیا کریں ہمیں اپنے علاوہ کسی کا محتاج نہ کرے۔ ہم جیسا سوچتے ہیں اللہ ویسا کرتا ہے، مگر جب اللہ کا طے کیا وقت ہوتا ہے، جب ہم اللہ پر توکل کرتے ہیں، اس پہ سب چھوڑ دیتے ہیں، اسی سے امید رکھتے ہیں، تو وہ ہماری امیدوں کو پورا کرتا ہے اور ہمیں وہ دیتا ہے جو ہم چاہتے ہیں۔ ہمیں بس اللہ پر توکل ہونا چاہیے۔ جب بھی حالات مشکل ہو جائیں تو اللہ کا شکر ادا کریں، تب اللہ کہتا ہے تم میرا شکر کرو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا۔ آپ شکر کرو گے آپ کی مشکل آسان ہو جائے گی۔ دیکھیں مشکلات زندگانی کا حصہ ہیں، ان میں اللہ سے شکوہ نہ کیا کریں۔ وقت ایک سا کبھی بھی نہیں رہتا، بدل جاتا ہے۔ اگر اچھا وقت نہیں رہا تو رہنا برا بھی نہیں۔ اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کرنا سیکھیے۔ کوئی مشکل آئی الحمدللہ کہیں، کسی نے کچھ کہا الحمدللہ کہیں۔ اپنی زبان کو شکر الحمدللہ سے تر رکھیں۔ اپنی زندگی میں برکتیں دیکھنا، پھر تم بس طے کر لو زندگی میں الحمدللہ کہنے کی عادت ڈالنی ہے۔ ہر بیماری پہ، ہر نقصان پہ، ہر آزمائش پہ، ہر ایک چیز پہ جس پہ لگے آپ اللہ سے شکوہ کرو گے، اس پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے غم نہ کرو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ یہ اللہ کے الفاظ ہیں اپنے بندوں کے لیے۔ جانتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو بولے تھے، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے غم نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ ان کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہونا بہت ہوتا تھا۔ آج کوئی دوست ہمیں کہے فکر نہ کرو میں تمہارے ساتھ ہوں، ہم بے فکر ہو جاتے ہیں، جبکہ ہمارا وہ دوست ہمارے دکھ درد دور کرنے پر قدرت ہی نہیں رکھتا۔ اور میرے پیارے اللہ جو ہر ایک چیز پر قدرت رکھتا ہے، وہ کہہ رہا ہے آپ سب سے، مجھ سے، کہ غم نہ کرو تمہارا رب تمہارے ساتھ ہے۔ پھر کیوں یہ فکر ہے، کس بات کا ڈر ہے؟ اپنے اللہ پر یقین نہیں ہے، لوگوں کے کہے پہ یقین ہے جو کل کو بدل جائیں گے، مگر اپنے اللہ پر نہیں ہے۔ اللہ کا ساتھ ہونا ہی ہمارے لیے باعث سکون ہے، پھر دنیا کے غموں کی کیا اوقات۔ ایک اللہ ہی تو ہے جس کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کسی قسم کی بھی صفائی دینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہم جانتے ہیں
وہاں سے کبھی نا امید نہیں لوٹائے جائیں گے۔ وہاں اللہ کے در پر آنسو سمجھنے والی ذات ہے، زخموں کو مرہم لگانے والی ذات کا در ہے۔ ایک اللہ ہی تو ہے جس کو اپنے زخم کھول کر دکھا سکتے ہیں۔ دیکھیے نا، اللہ آج روح بے چینی کی گرد میں لپٹی ہوئی ہے۔ دیکھیے نا، اللہ آج روح زخموں سے چور پڑی ہے۔ آج روح کے زخم بھی سلگ رہے ہیں کہ ان کی تپش بے چینی کو بڑھا رہی ہے۔ ہاتھوں کا اٹھ جانا یا سر کا جھک جانا کبھی بھی ہمارے بس میں نہیں ہوتا۔ ہم اللہ کو کبھی نہیں چنتے، اللہ ہمیں چنتا ہے۔ پھر چاہے وہ ہمیں صرف لڑکھڑانے پر چن لے یا کوئی زوردار ٹھوکر کھا کر زمین پر منہ کے بل گرنے کے بعد، پھر چاہے وہ خوشی کے آنسوؤں میں چن لے یا درد کے ایک لمبے سفر کے بعد، فرق اس چیز سے نہیں پڑتا کہ وہ کیسے چنتا ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ وہ چن لے، کیونکہ ان سے بہتر کبھی کوئی نہیں ہو سکتا جو اللہ کو پسند آ جائے، جنہیں لاکھوں مایوس لوگوں میں سے ان کے دل میں صرف ایک خیال ڈال کر چنا جاتا ہے، امید کا خیال، قبولیت کا خیال اور اس رب پر یقین کا خیال، ایسا خیال جس کا پیچھا کرتے کرتے وہ اللہ تک پہنچ جاتے ہیں، جن کی پہنچ 7 آسمانوں پار تک ہو۔ ان کے زمینی کاموں کے ذریعے پھر کیسے اور کہاں سے بنتے ہیں، یہ خیال بڑے بڑے عقل والوں کی سمجھ سے بھی باہر ہے۔ جب لگے نا کہ اب سب ختم ہو گیا ہے، اب کیا ہوگا؟ جب تکلیف حد سے بڑھنے لگے، جب ضبط ٹوٹنے لگے، جب دل ٹوٹ جائے، کوئی اپنا بچھڑ جائے، دکھ تکلیف آس پاس سے گھیر لیں، کچھ سمجھ نہ آئے کہ اب کیا کریں، اب تو کچھ نہیں بچا، اب کیسے سب ٹھیک ہوگا، تو پتہ ہے کیا کرنا ہے؟ اپنا سر سجدے میں جھکا لینا، صرف سر نہیں، اپنی پوری ذات کو اللہ کے آگے جھکا دینا، خود کو اس کے حوالے کر دینا، اپنے بکھرے وجود کو، ٹوٹے دل کو اس کے در پر لے جانا۔ یقین کرو وہ سنبھال لے گا، وہ سب ٹھیک کر دے گا، کیونکہ وہی تو ہے بگڑے وقت کو سنوارنے والا، بنجر دل کو اپنی محبت سے جوڑنے والا، گناہوں کو جڑ سے مٹا دینے والا، دعاؤں کو سننے والا۔ وہی تو ہے جو سب جانتا ہے، سب دیکھتا ہے، اسے تو ہر چیز کا علم ہے، وہ جانتا ہے آپ کس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں، وہ جانتا ہے کہ دنیا آپ کے خلاف ہو چکی ہے، وہ جانتا ہے آپ کی ہمت ختم ہو رہی ہے، وہ جانتا ہے آپ کو کیا چاہیے، کس میں آپ کی خوشی اور بہتری ہے، وہ سب جانتا ہے، لیکن اسے اچھا لگتا ہے جب اس کا بندہ اس سے فریاد کرتا ہے، اس سے مانگتا ہے۔ ایک بار اس سے کہہ کر تو دیکھو، اسے بتا کر تو دیکھو، اس کے آگے اپنے دل کا حال کھول کر تو دیکھو، اس کی بارگاہ میں اپنے آنسوؤں کو بہا کر تو دیکھو۔ اسے بہت قدر ہے ان آنسوؤں کی، ان دعاؤں کی۔ یقین کریں، جب آپ پورے یقین کے ساتھ اس سے مانگیں گے، اس سے اپنی مشکلات کا حل مانگیں گے، تو اللہ ضرور سنے گا۔ وہ آپ کے دل سے تمام دکھوں کو اور وسوسوں کو نکال کر اپنی محبت سے بھر دے گا۔ پھر دیکھنا اس کی محبت میں جو سکون ملے گا نا، تو سارے دکھ تکلیف ختم ہو جائیں گے، اور جب اس سے یقین کے ساتھ مانگو گے نا، تو وہ ضرور بہتر نواز دے گا۔ یقین ہماری ایکسپیکٹیشن سے بہت بڑی چیز ہے۔ یقین وہ نہیں جو تب کیا جائے جب سب سمجھ میں آئے، یقین وہ ہے جو تب کیا جائے جب سب الٹ جائے، جب نہ یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیا کر رہا ہے، اور نہ ہی یہ سمجھ میں آئے کہ اللہ کیوں کر رہا ہے۔ یہی وہ لمحہ ہے جب آپ کا یقین جیت جائے،
پھر سمندر کے بیچوں بیچ سے راستے بنیں گے، پھر اندیکھے ذریعوں سے مدد کے وسیلے پہنچیں گے، اور پھر تقدیریں بہتری کی طرف موڑ دی جائیں گی۔ اللہ سے بہتر تمہارا کون دوست ہو سکتا ہے؟ اللہ کی طرح تمہارا کون خیال رکھ سکتا ہے؟ وہی ہے جس کا ساتھ ہمیشہ ایک جیسا رہے گا، جو نہ صرف اچھے وقت میں تمہارا ساتھ دے گا بلکہ بدترین وقت میں بھی تمہیں تھامے ہوئے ہوگا۔ تو پھر تم بھی اس سے اپنا دوست بنا لو، کیونکہ دوستی نبھانے میں بڑا پکا ہے ہمارا اللہ۔ قرآن کہتا ہے اللہ کے دوستوں کے لیے نہ کوئی خوف ہے اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ زندگی ہمیشہ 50-50 رہتی ہے، آدھی تکلیفیں ہوتی ہیں اور آدھی خوشیاں ہوتی ہیں، کچھ اچھے دن ہوتے ہیں اور کچھ برے دن ہوتے ہیں، اس لیے صرف خوشیوں کا انتظار کرتے رہنا بہت احمقانہ حرکت ہے۔ کسی ایسی چیز کا انتظار کرنا جو ہو ہی نہیں سکتی بہت نادان فیصلہ ہے۔ خوشیاں اور غم ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جیسے اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ ہر غم کے ساتھ آسانی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہر غم کے بعد آسانی ہے۔ اب ذرا سوچو، دو جہانوں کا خالق صرف اور صرف آپ کی باتیں سننے کے لیے آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، آپ کا دوست بن کر، آپ کا رازدار بن کر، صرف آپ کے لیے وہ اپنا وقت نکالتا ہے، حالانکہ آپ کیا ہیں اس کے سامنے، پھر بھی وہ آپ کو اپنا وقت دیتا ہے، اور یہ نہیں کہتا کتنا بولو گے، بلکہ وہ کہتا ہے بولتے رہو، مجھے یاد کرتے رہو۔ تو پھر بتاؤ، اب بھی ڈرنے کی کوئی گنجائش ہے؟ کیا اب بھی کوئی وسوسہ باقی ہے قبولیت کے حوالے سے؟ جب اللہ نے سن لیا ہے تو ساری فکروں سے آزاد ہو جاؤ، کیونکہ تمہارا یہ کام بھی اب اس نے اپنے ذمے لے لیا ہے، اور اس سے بہترین ذہانت والا کوئی نہیں۔ تم سمجھتے ہو کہ تم اکیلے ہو، کوئی تمہارے ساتھ نہیں، کوئی تمہیں نہیں سمجھتا، لیکن جانتے ہو ان سب سے بڑھ کر کیا ہے تمہارے لیے کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ وہ جب بھی تمہیں سنتا ہے، جب تم اس کی نہیں سنتے، وہ تب بھی تمہارے ساتھ نہیں چھوڑتا جب تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، وہ تب بھی تمہاری سنتا ہے جب تم اس سے مانگتے بھی نہیں۔ تو سوچو، جب تم اتنے سچے دل سے اس سے مانگ رہے ہو تو وہ کیسے انجان ہو سکتا ہے تمہاری تڑپ، تمہاری سسکتی دعائیں، تمہارا راتوں کو اٹھ اٹھ کر گڑگڑا کر اس سے التجائیں کرنا، تمہارا صبر جو اتنے سالوں بعد بھی تمہیں آج تھکنے نہیں دیتا، وہ کیسے ان سب سے انجان ہو سکتا ہے؟ یقین کرو وہ سب جانتا ہے، تمہیں بس یہی صبر برقرار رکھنا ہے، تمہیں بس دعاؤں کا سلسلہ جاری رکھنا ہے، تمہیں بس اپنے یقین کو ڈگمگانے نہیں دینا، پھر دیکھنا کیسے وہ بہترین وقت پر تمہیں بہترین سے نوازتا ہے، پھر دیکھنا کیسے تمہاری سالوں پرانی دعائیں قبول ہوتی نظر آئیں گی، اور تم حیران رہ جاؤ گے۔ ہاں، انسان بھول جاتا ہے، لیکن اللہ نہیں بھولتا، وہ اپنے وعدوں کا بڑا پکا ہے۔ اس نے جب کہہ دیا کہ مجھ سے مانگو میں دوں گا، مجھے پکارو میں سنوں گا، تو یقین کرو وہ ضرور سنے گا۔ اس نے دیر کی ہے، انکار تو نہیں نا؟ یقین کرو اس دیر میں تمہاری ہی خیر چھپی ہے۔ اللہ جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لیتا ہے تو وہ اسے کر گزرتا ہے، پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کیا یہ تمہارے مقدر میں تھا بھی یا نہیں۔ تو پھر تم کیوں لوگوں کی باتوں سے ڈر جاتے ہو؟ کیوں اللہ کی قدرتوں سے مایوس ہو جاتے ہو؟ اللہ تمہاری دعاؤں کے لیے دنیا سے رائے نہیں لیتا، جب تمہارے اللہ کو دنیا سے فرق نہیں پڑتا تو پھر تمہیں کیوں پڑتا ہے؟
جب تمہارے اللہ کو تمہاری دعاؤں پہ اتنا یقین ہے تو پھر تمہیں کیوں نہیں؟ کیا اللہ تمہارے لیے کافی نہیں؟ یہاں اللہ خود تم سے سوال کر رہا ہے کہ کیا میں تمہارے لیے کافی نہیں؟ کیا میری رضا تمہارے لیے کافی نہیں؟ تو پھر اس سے بڑی قبولیت کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے؟ معجزے کرنے والے سے بہتر تمہیں معجزوں کا یقین اور کون دلا سکتا ہے؟ جیسے تمہارے اللہ کو بس تمہاری دعاؤں سے غرض ہے، ویسے ہی تمہیں بھی بس اللہ کی رضا سے غرض ہونا چاہیے۔ لوگ پھر جو بھی کہیں، جیسے اللہ تمہارے مانگنے پہ شک نہیں کرتا، ویسے ہی تمہیں بھی اس کی عطاؤں پہ شک نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس کے ساتھ اللہ ہو اسے نصیب سے تو کیا، دونوں جہاں کی طاقتیں بھی مل کر نہیں ہرا سکتی۔ تمہارے اللہ کے ایک کن کے سامنے یہ دنیا، یہ ہاتھوں کی لکیریں سب بیکار ہے۔ اللہ کے سوا تمہیں کوئی بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ تمہیں کیا لگتا ہے دعا تم اپنی مرضی سے مانگتے ہو؟ نہیں، یہ دعائیں، یہ تڑپ، تہجد کے سجدے سب اللہ کے علم میں ہیں۔ یہ سب قسمت میں طے ہے کہ کس نے کیا مانگنا ہے اور کیا نہیں۔ دعائیں بھی نصیب سے ملتی ہیں اور دعائیں نصیب کو بدل دیتی ہیں۔ تو یہ مت سمجھو کہ دعائیں بیکار ہیں، دعائیں کبھی ضائع نہیں جاتی۔ یہی دعائیں تو ہیں جو انسان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال لاتی ہیں، یہی تو ہیں جو سمندر کو 2 حصوں میں کر سکتی ہیں۔ اس کی طاقت کو ہلکا مت لو، جو چاہو اپنے رب سے منوا سکتے ہو۔ تڑپ سے مانگو، یقین سے کہ میرا رب دے گا اور ضرور دے گا، کیونکہ وہی دے سکتا ہے۔ سجدوں میں رونا اللہ پاک ہر بندے بشر کو عطا نہیں کرتا، بے شک وہ جس سے اپنے لیے چن لیتا ہے اسے سب سے پہلے اس انمول احساس سے ملواتا ہے جو سجدوں میں رونے سے عطا ہوتا ہے۔ اس خوبصورت احساس کو محسوس کرنے کے لیے کئیوں کی حیات تمام ہو جاتی ہیں، پر پھر بھی اس احساس کو حاصل نہیں کر پاتے۔ اور آپ ہو کہ اس کے قرب کا لطف اس دنیا میں پا کر بھی ناشکری کرتے رہتے ہو، اور خود کو خوش نصیب سمجھنے کے بجائے بد نصیب سمجھتے ہو، اور جلد اپنی چاہتیں طلب کرنے کی دعائیں کرتے ہو۔ تب آپ اس انمول احساس سے محروم رہ جاتے ہو اور اپنے خوش نصیب ہونے کا حق خود سے چھین لیتے ہو۔ بن روئے ہی گر سب کچھ نصیب ہو جائے گا تمہیں، کیا خاک خوش نصیب ہو تم؟ گر سجدہ لطف ہی نہ نصیب ہو پائے گا تمہیں۔ بے شک سجدوں میں رونا خوش نصیبوں کو ہی نصیب ہوتا ہے۔